अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद शफीक अब्बासी। आप देख रहे हैं GS न्यूज़ UK और मैं हूं शयासीन। आए चलते हैं आज की हेडलाइंस की तरफ। पसरो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज पंजाब CD एंड EPC पंजाब जनाब डॉक्टर येदुल्ला साहब के साथ CTC सुपरवाइज़र के मसाइल को हल करने के लिए यंग पैरामेडिक्स एसोसिएशन पंजाब के ऑर्गेनाइज़र मोहम्मद जुनेद, राजू, अली रज़ा, मिनहास और नाजिम अली की एक अहम मीटिंग हुई। पसरो तर्जमान यंग पैरामेडिक्स के मुताबिक ज़िला सियालकोट और मंडी बहाउद्दीन के डेंगी एंड्रॉयड यूज़र्स को फील्ड में काम करने के लिए पेट्रोल के हसूल के लिए और आल पंजाब के सुपरवाइज़रान को फील्ड में काम करने के लिए डेंगी मलेरिया इंस्ट्रूमेंट किट्स की फराहमी के लिए सिफारिशात पेश की गई, जिस पर डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज पंजाब डॉक्टर येदुल्ला साहब ने तमाम मुतालबात के फौरी हल के आल पंजाब के CEO साहिबान को मरासला जारी कर दिया कि यंग पैरामेडिक्स एसोसिएशन पंजाब की डिमांड्स को पूरा किया जाए ताकि डेंगू और मलेरिया की रोकथाम के लिए मजीद बेहतर अंदाज से काम हो सके। डायरेक्टर डॉक्टर येदुल्ला और CTC ब्रांच डायरेक्टर ऑफिस लाहौर की टीम ने मुलाजमीन के मसाइल के हल करने के लिए हमेशा मुस्बत किरदार अदा किया है, जिस पर पंजाब भर के CTC सुपरवाइजर डेंगी एंड्रॉयड यूजर्स अपनी ब्रांच के शुक्रगुजार हैं। मौसम सरमा की आमद पर चित्राल में गर्म पोशाक के दुकानों पर काफ़ी रश लगा रहता है। ये गर्म कपड़े ना सिर्फ लोग खुद खरीदते हैं बल्कि अक्सर नीचे अजला में अपने दोस्त रिश्तेदारों को भी तोहफे में भेजते हैं। चित्राली पट्टी से बने हुए इस ऊनी कपड़े की सनत से यहाँ के काफ़ी ख़वातीन और हजरात की रोजी रोटी लगी हुई है। तफसील गुल हमाद फारूकी की इस रिपोर्ट में। मौसम सरमा की आमद पर चित्राल के शाही बाजार में गर्म पोशाक की दुकानों पर रश देखा जाता है। शाही बाजार में पिछले 61 सालों से चित्राल पट्टी स्टोर में चित्राली पट्टी से बनी हुई टोपी, वास्कट, कोट, चोगा और खवातीन के लिए भी मुख्तलिफ पोशाक तैयार करवाए जाते हैं। भेड़ बकरियों की ऊन से चरहे के जरिए पहले धागा तैयार किया जाता है जो अक्सर घरेलू खवातीन उसे बनाती है। उसके बाद कड्डी के जरिए इससे 1 फुट चौड़ा चित्राली पट्टी तैयार की जाती है। इसी चित्राली पट्टी से दर्जी हजरात मुख्तलिफ साख्त के चित्राली गर्म टोपी, वास्कट, कोट, चोगा और खवातीन के लिए भी चोगे तैयार करवाते हैं। हाजी ज़ैर खान का कहना है कि उन्हें चित्राल के अलावा मुल्क के दीगर हिस्सों से भी इसकी डिमांड आती है। 1962 से लेकर आज तक ये दुकान चल रहा है और यहाँ हमारे पास सारे चित्राल के बने हुए मसनूआत होते हैं, जिसमें चित्राली मोक पट्टी जिससे वेस्ट कोट बनती है, कोट बनती है, टोपियाँ बनती है और इसके अलावा हमारे पास यहाँ के बने हुए स्वेटर होते हैं और चूहे होते हैं। चित्राली पट्टी के बने हुए चूहे होते हैं, मर्दाना भी होते हैं, जनाना भी होते हैं। ये कोट वगैरह, स्वेटर वगैरह ये तो सर्दियों में आम इस्तेमाल होता है। मकामी लोग भी लेते हैं और बाहर से आए हुए लोग भी लेते हैं, पाकिस्तान के लोग भी यही लेते हैं। मकामी लोगों का कहना है कि चित्राल की ये सौगात लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को तोहफे में भी भेजते हैं। तो हमारे जो उधर रिश्तेदार होते हैं सर्दियों के मौसम में, तो लाहौर में भी, कराची में, पेशावर में, जहाँ भी हमारे रिश्तेदार होते हैं, ताल्लुक़ के लोग होते हैं, तो इस टाइम ये सर्दियों के लिए जो ऊनी चीज़ें हैं वो हमारे पास होते हैं, ये मंगवाते हैं। तो यहाँ से शाल, चोगे, कोट, वेस्ट कोट और चित्राली टोपी जो मशहूर है वो सारे यहाँ से मंगवाते हैं हमसे। इससे जो चित्राल पट्टी हाउस का ये मशहूर है कि 1962 से चित्राल में कायम है और इनकी स्पेशली इनकी डील बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे भी हो गया या लोकल लेवल, डोमेस्टिक लेवल पे भी हो गया। तो इनके जो प्रोडक्ट है वो भी, उनके रेट भी मुनासिब है और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो इस लिहाज से हम उनके परमानेंट कस्टमर भी है यहाँ पे। और दूसरा, इनके हमारे जितने रिश्तेदार है आते हैं या कोई इस तरह के प्रोडक्ट जो चित्राली ख़ास करके वूल से बने होते हैं, जो मोक पट्टी के बने होते हैं, तो उन चीज़ों को हम यही दुकान प्रेफर करते हैं, क्योंकि इनकी क्वालिटी वाइज ये कंप्रोमाइज़ नहीं करते। तो इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा मशहूर है, ख़ास करके चित्राल में और ऑल ओवर द पाकिस्तान है। चित्राली पट्टी की इस सनत से बहुत सारे ख़वातीन और हज़रात की रोज़ी रोटी लगी हुई है, मगर अभी तक इस सनत को हुकूमती सतह पर कोई पज़िराई नहीं मिली। मुकामी लोगों का कहना है कि अगर इस सनत को हुकूमती सरपरस्ती हासिल हो सके तो इसको मज़ीद तरक्की मिलेगी और पूरी दुनिया में इससे मुतारिफ कराने से इस पसमानदा इलाके से गुर्बत और बेरोज़गारी का भी खात्मा हो सकेगा। मौसम सरमा के आने से पहले पहले चित्राल के लोग न सिर्फ खुद ही ये गर्म पोशाक अपने रहने के लिए लेते हैं, बल्कि अपने रिश्तेदारों यार दोस्तों को भी पट्टी से बनी हुई ये चीज़ें भेजते हैं। ये गर्म पोशाक
پہننے سے نہ صرف لوگ خود کو سردی سے بچاتے ہیں بلکہ یہ ایک فیشن بنا ہوا ہے اور اس سے ان کی پرسنالٹی اور خوبصورتی میں مزید نکھار آ جاتا ہے۔ چترال سے بیرو چیف احمد فاروقی GSTV UK۔ حق نواز بیورو چیف مانسہرہ شنگیاری مانسہرہ میں مردار بکرے کا گوشت فروخت کرنے والے قصاب رنگے ہاتھوں گرفتار، محکمہ خوراک ضلع مانسہرہ کی بڑی کارروائی۔ مانسہرہ فوڈ آفس میں خفیہ اطلاع پر ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر سیدہ عظمیٰ شاہ نے فوڈ انسپیکٹر معظم علی کے ہمراہ مانسہرہ قصاب کی شاپ پر چھاپہ مار کر بیمار مردار پہلے سے مردہ حالت میں بکرے عوام میں فروخت کرتے ہوئے قصاب کا رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ ناگے کے دن گوشت فروخت کرنے پر بکرے ضبط کر لیے۔ مانسہرہ فوڈ آفس میں خفیہ اطلاع ملتے ہی DFC مانسہرہ عظمیٰ شاہ نے قصاب شاپ پر چھاپہ مار کر مردہ بکرے اور گوشت ضبط کر کے ملزم پر متعلقہ تھانے میں FIR درج کرا کر ملزم کو جیل بھیج دیا اور دکان کو سیل کر دیا۔ ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر بیگم عباس کی رپورٹ کے مطابق دیہی مرکز صحت گڑھ مہاراجہ میں طبی سہولتیں۔ دیہی مرکز صحت گڑھ مہاراجہ میں حالیہ دور میں سینئر میڈیکل آفیسر ڈاکٹر عامر خان لشاری، میڈیکل آفیسرز ڈاکٹر کلیم اللہ اور ڈاکٹر زکا مہدی کی تعیناتی ہوئی ہے، تو ان نوجوان ڈاکٹرز نے آتے ہی یہاں کے طبی مسائل کی جانب خصوصی توجہ دی ہے۔ آؤٹ ڈور ایمرجنسی میں مریضوں کے لیے تمام تر طبی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ دیہی مرکز صحت گڑھ مہاراجہ میں ان ڈاکٹرز کی کوششوں سے جلد از جلد ایکس رے ڈینٹل کی سہولت بہت جلد میسر ہوگی اور الٹرا ساؤنڈ کی سہولت تو موجود ہے۔ اینکر پرسن میاں احمد رمضان شیخ سے ملاقات کے دوران ان ینگ ڈاکٹر صاحبان کا کہنا تھا کہ یہاں زیادہ طبی سہولتیں فراہم کرنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسپتال میں تمام تر طبی سہولتیں موجود ہیں۔ شہری بہتر طبی سہولتوں کے لیے عطائیوں کے بجائے ہسپتال میں آئے، جہاں کا عملہ ہر وقت مریضوں کی خدمت کے لیے موجود ہے۔ زچہ بچہ ڈلیوری کی سہولت بھی موجود ہے۔ آخر میں SMO ڈاکٹر عامر خان لشاری نے کہا کہ ہمارا اسٹاف اپنی ڈیوٹی باقاعدگی سے ادا کر رہا ہے اور انشاءاللہ پنجاب حکومت کے تعاون سے ان سہولتوں میں مزید بہتری لائی جائے گی اور وہ دن دور نہیں جب دیہی مرکز صحت گڑھ مہاراجہ میں THQ ہسپتالوں جیسی سہولتیں میسر ہوں گی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ آپریشن تھیٹر کے لیے تمام تر کوششیں جاری ہیں اور بہت جلد یہاں آپریشن تھیٹر فنکشنل ہو جائے گا۔ ساتھ کا بعد سے ہمارے تحصیل بیورو چیف جامع اقبال ملنگی کی رپورٹ کے مطابق 11واں سالانہ عظیم الشان میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم چودھری عباس علی جنیدی چودھری احسان علی جنیدی کی رہائش گاہ فتووال میں شان و شوکت سے منایا گیا۔ محفل میلاد سے حضرت تبسم اقبال قادری جنیدی اور گجرانوالہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ حضور نبی کریم کی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اولیاء کرام بزرگان دین نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ صوفیہ کرام کی تعلیمات کی اشد ضرورت ہے۔ نعت خواہ محمد عرفان اتاری نے بارگاہ رسالت میں نذرانہ پیش کر کے وجہ طاری کر دیا۔ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان خصوصی جام اصغر گھلیچا، پنجاب پولیس، رائے اکرم کھرل، چودھری محمد حسن ارائیں، سابق وائس چیئرمین یورین کونسل رسول پور، جام محمد اعظم ابڑو، جام الادتہ بپڑ، چودھری ریاض احمد، چودھری محمد صدیق، چودھری لیاقت علی، ماسٹر جام علی اکبر تھنکا، جام خادم حسین، سابق فوڈ انسپیکٹر میاں طلحہ جمیل سمیت عاشقان رسول سمیت جنیدی سلسلے کے مریدین کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ قبر عظیم ممتاز روحانی علمی شخصیت حضرت تبسم اقبال قادری جنیدی صاحبزادہ شعیب جنیدی کا فتووال آمد پر چودھری عباس جنیدی کی قیادت میں مریدین عقیدت مندان نے شاندار استقبال کیا۔ محفل پاک کے اختتام پر ملک کی امن و سلامتی، ترقی و خوشحالی کی دعا کروائی گئی۔ مخلوق خدا میں لنگر تقسیم کیا گیا۔ رپورٹ کریں سلمان احمد قریشی۔ ڈالر ایسٹ ایکسچینج اکاڑا برانچ کا شاندار افتتاح۔ وینز چوک پر واقع برانچ کی افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی چیف آفیسر بلدیہ اکاڑا چودھری عمر نسیم تھے۔ اس موقع پر CEO ڈالر ایسٹ میجر ریٹائرڈ محمد رضوان، ڈائریکٹر بزنس ڈیولپمنٹ ڈالر ایسٹ ندیم مصطفیٰ سمیت بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی ممتاز شخصیات شہری موجود تھے۔ چیف آفیسر بلدیہ اکاڑا چودھری عمر نسیم کا کہنا تھا کہ ڈالر ایسٹ برانچ کے افتتاح سے شہریوں کو محفوظ اور قابل اعتماد سہولت میسر ہوئی۔ برانچ مصروف ترین تجارتی مرکز میں واقع ہونے کے سبب محفوظ ہونے کے ساتھ شہریوں کو غیر ملکی کرنسی کی خرید و فروخت کی تمام سہولیات ایک چھت تلے میسر ہو چکی ہے۔ برانچ مینیجر عبدالرب نے چیف آفیسر بلدیہ چودھری عمر نسیم، CEO ڈالر ایسٹ میجر ریٹائرڈ محمد رضوان، ڈائریکٹر بزنس ڈیولپمنٹ ڈالر ایسٹ ندیم مصطفیٰ اور شرکا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ڈالر ایسٹ برانچ اکاڑا میں غیر ملکی کرنسی کی خرید و فروخت، بیرون ملک سے آنے والی رقم کی وصولی، بیرون ملک رقم کی منتقلی اور ٹیلی گرافک ٹرانسفر کی قابل بھروسہ خدمات پیش کی جا رہی ہیں۔ محفوظ اور پرسکون ماحول میں شہری ان سہولیات سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ پروفیشنل سٹاف ہمہ وقت سروس دینے کے لیے برانچ میں ڈالر ایسٹ ایکسچینج کے قابل بھروسہ نام اور معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے جذبہ خدمت کے تحت مصروف عمل ہے۔ ڈالر ایسٹ ایکسچینج قابل بھروسہ بہترین سروس کا نام ہے۔ برانچ آئیڈیل لوکیشن پر واقع ہونے سے آمد رفت آسان اور محفوظ ہے۔ تقریب کے اختتام پر دعا کی گئی۔ بہترین سروس جاری رکھنے کے عزم نو کا اظہار کیا گیا۔
منڈی بہاؤدین ڈسٹرکٹ پولیس افسر منڈی بہاؤدین سید رضا صفدر کاظمی کی ہدایت پر ڈی ایس پی صدر سرکل عامر عباسی شرازی کی قیادت میں تھانہ سیول لائن پولیس کی منشیات فروش کے خلاف زبردست کارروائیاں جاری۔ ایس ایچ او تھانہ سیول لائن ارشد محمود کوندر کی ٹیم نے دوران ناکہ بندی بدنام زمانہ منشیات فروش شہباز ریاض قوم موچی سکنہ اسلام نگر سے منشیات چرس کی بھاری کھیپ ماہ رقم وٹک 5300 روپے سمیت گرفتار کر لیا۔ خبر شامل کرتے منڈی بہاؤدین سے ہمارے بیورو چیف محمد ظہیر خان کے مطابق ایس ایچ او تھانہ سیول لائن منڈی بہاؤدین ارشد محمود کوندر اور ان کی عرفان شہزاد، سب انسپکٹر الیاس شاہ، شفاعت حسین، سانول مختار اور کرائم فائٹر مزمل حسین نے بدنام زمانہ منشیات فروش شہباز ریاض اور شہبازو قوم موچی سکنال جنت پیٹرول پمپ ہائلے روڈ محلہ اسلام نگر کو بھاری کھیپ 8 کلو سے زائد چرس برآمد کر کے اور ملزم ذبیح اللہ کے قبضے سے پسٹل 30 بور برآمد، علیحدہ علیحدہ مقدمات درج۔ ایس ایچ او سیول لائن کا کہنا تھا منشیات ایک لعنت ہے، نوجوان نسل کو نشے سے پاک شہر دیں گے۔ منڈی بہاؤدین پولیس کا مشن جرائم سے پاک منڈی بہاؤدین کا خواب ہر صورت پورا کریں گے۔ خبر ہے بہاڑی سے ملتان روڈ پر بننے والا غیر قانونی آئل ٹینکر اڈا شہر کے لیے خطرے کی علامت بن گیا۔ ہزاروں لیٹر تیل کسی بڑے حادثے کا سبب بننے کا خطرہ، شہریوں کا اڈے کو فوری شہر سے دور شفٹ کرنے کا مطالبہ۔ مزید جانتے ہیں شمول نذیر سے۔ جی بالکل، غیر قانونی طور پر قائم آئل ٹینکر اڈا وہاڑی کے لیے خطرے کا باعث بن گیا۔ شہریوں کا شدید احتجاج، اڈے کو فوری طور پر شہر سے دور منتقل کرنے کا مطالبہ۔ وہاڑی میں شہریوں نے اعلیٰ حکام سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ملتان روڈ وکلا کالونی کے پاس قائم ہونے والا غیر قانونی آئل ٹینکر اڈا، جہاں روز ہزاروں لیٹر تیل لے کر آنے والے آئل ٹینکر آتے ہیں جو کسی بھی بڑے حادثے کا شکار ہو سکتا ہے، جہاں پہ یہ اڈا قائم کیا گیا ہے، یہ بالکل غیر قانونی ہے۔ اس کے ارد گرد وکلا کالونی، تبلیغی مرکز، پاسکو گودام سمیت آبادیاں موجود ہیں جہاں ہزاروں افراد رہائش پذیر ہے۔ اگر کوئی بھی حادثے کی صورت میں بہت بڑے جانی و مالی نقصان کا خدشہ ہے۔ ہم نے انتظامیہ کو بار بار اس اڈے کو شہر سے دور منتقل کرنے کی درخواست دی، لیکن کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی جا سکی۔ ہماری اعلیٰ حکام سے اپیل ہے کہ اسے غیر قانونی اڈے کو فوری طور پر شہر سے دور منتقل کیا جائے تاکہ ہم سکھ کا سانس لے سکیں۔ اس غیر قانونی آئل ٹینکر اڈے کی وجہ سے کسی بڑے حادثے کے ڈر سے ہم یہاں مکان تعمیر کرتے آس پاس کی آبادیوں میں رہائش پذیر شہری اسے غیر قانونی آئل ٹینکر اڈے کے باعث شدید تکلیف میں مبتلا ہیں۔ جی کالونی کا رہائشی ہے جی، تقریباً 200-300 گھر ہے نہیں کالونی دے جی۔ یہ پارکنگ سٹینڈ بنیا، یہ افسر لوگ سارے اتنے آن کے یہ ڈھکن کھولتے ہیں، 100 کی تعداد میں ڈیلی آئل ٹینکر آتے ہیں۔ نال ایک بڑا اپنا گودام ہے جی گندم کا، اگر پہلے بھی حادثہ ہوا سر، اگ لگ چکی اتنے، بہت سارے مسائل آ، ساری زندگی میں بہت زیادہ خطرہ، سارے بچوں کا مستقبل داؤ تے لگیا ہوا ہے۔ افسران نے بالا جا کے کہی دا جی، وہ کہتے جی یہ ٹرانسپورٹر کا مسئلہ وا، ٹرانسپورٹر والے کہتے جی یہاں کا مقامی بندیاں کا مسئلہ، یہ انتظامیہ کر کے کسی ہور پاسے شفٹ کران۔ تقریباً 3 سال ہو گئے سر جی اس گل کوئی اتنے عمل درآمد نہیں۔ You're watching GSTV UK. Keep watching.